کر رہا ہوں میرے مولا مجھے میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. مگر آپ سے کو پوچھا آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا؟ نہیں میں نہیں معاف کروں گا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, بس موقع نہیں مل رہا یار. اس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, مسلمان دوسرے مسلمان کو ہمیشہ معاف کریں. اس ٹاپک پر ایک بہت ہی بڑھیا بیان ہے, آپ اس بیان کو سنیں اور شیئر کر کے اپنے دوست و احباب کو بھی سنائیں. ہے کہ انسان مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کو معاف کر دے, کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے, بدلہ نہ لے. قرآن میں اللہ فرماتا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کر دیں اور درگزر کریں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں سنو, ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی, اے میرے رب تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ آپ بھی چاہتے ہو نا اللہ کے نزدیک عزت والے ہو جائے. اصل میں ہمارا ایک اور فینومنا بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ عزت والا وہ ہے جس کی جناب فالوور زیادہ ہیں, جس کے لائکس زیادہ ہیں, جس کے جناب ووٹ زیادہ ہیں, جس کو معاشرے میں گاڑیاں زیادہ ہیں, جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ہم نے عزت والے کا کانسیپٹ ہی اور بنا لیا. بالخصوص کی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے عزت ڈھونڈ رہے ہیں نا, پہلے ایک بات آج سمجھ لیں, بالخصوص میرے ینگسٹر جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو مجھے سوشل میڈیا پر یہ لائیو اس وقت مدنی چینل پر سن رہے ہیں, عزت کہتے کس کو ہیں؟ عزت اور شہرت میں پہلے فرق سمجھیے گا. شہرت اور چیز ہے, عزت اور چیز ہے. اگر پاپولیرٹی کی بات کریں نا تو سب سے زیادہ دنیا میں مشہور لوگوں میں شیطان شاید پہلے دوسرے نمبر پہ ہوگا. کون ہے دنیا میں جو اس کو نہیں جانتا؟ شہرت ہے, عزت ہے نہیں ہے نا. فرعون تو کون نہیں جانتا؟ حامان کیا مشہور نہیں ہے؟ کیا قارون مشہور نہیں ہے؟ مگر اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا, اللہ کے نافرمان ہیں. ہم کہتے ہیں جناب فالوور زیادہ, لائک زیادہ. تو سوشل میڈیا کا تو فارمولا یہی ہے کہ اے فار ایپل اور بی فار بال کہیں گے تو سب کون دیکھے گا, بی فار ایپل کہیں گے تو دنیا کہے گی کوئی نئی کوئی چیز لایا ہے. یعنی الٹی بات کریں گے, نیگیٹو بات کریں گے تو لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے اور ہمارے فالوور بڑھ جائیں گے, ہمارے لائک بڑھ جائیں گے. پھر بے شک بات غلط ہو تو کیا ہے, اس کے لیے کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, کوئی حرام کام کر رہا ہے, کوئی نیگیٹو باتیں کر رہا ہے, اور صرف اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے کسی کی فالوور مل جائے, کسی کے خلاف باتیں کرے گا, کسی پہ جھوٹے الزام لگائے گا تاکہ لوگ دیکھیں تو صحیح. اچھا پھر اب تو ایک اور وہ تھمبنیل لگتا ہے نا, ایسے مشہور لوگوں کی 2-3 تصویریں لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا, جب لوگ دیکھیں گے اس کے بارے میں کیا بات ہے, چلو بھائی ذرا کھولتے ہیں. اور اس وہ خوش ہو رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ دیکھیں گے تو میرے ڈالر بن جائیں گے, میرے لائکس بن جائیں گے. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ویڈیو جو حرام کی تم نے بنائی ہے جب تک چلتی رہے گی تب تک گناہ ملتا رہے گا, اور مر گئے قبر میں چلے گئے بغیر توبہ کیے تو ایسا نہ ہو کہ قبر میں بھی اس لیے مار پڑتی رہے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ لوگ دیکھتے رہیں گے. یہ کیسی شہرت ہے یار؟ ہمیں عزت مانگنی ہے اللہ سے. اے اللہ تیرے نزدیک مجھے معزز بنا لے, تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا اتنا شاندار قول ہے. میرے داتا فرماتے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے دنیا میں لوگ کوئی بڑا آدمی نہ سمجھتے ہوں مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقبول ہو. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس میں دنیا میں لوگ اسے بہت بڑا آدمی سمجھتے ہوں اور اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو. مجھے بتاؤ نا یار کون خوش نصیب ہے؟ اللہ راضی ہو گیا جس سے, اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے. ورنہ ادھر کی عزت تو دیکھیں جتنی فیم ہے یہ چند دنوں کی ہوتی ہے. ایک کریز آتا ہے, ایک ٹرینڈ آتا ہے, تھوڑے دنوں تک کوئی ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کدھر گیا وہ. یہ کون سی عزت ہے یار جو چند دنوں تک آپ نیوز میں رہے تو آپ کی عزت ہو گئی؟ عزت وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں. دیکھو نا عزت ہے تو آج خواجہ غریب نواز کی ہے نا, 800 سال ہو گئے ہیں, آج بھی لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. امام حسین کی عزت دیکھو نا, کربلا والوں کی عزت دیکھیں, آپ آگے چلیں تو مولا علی کی عزت دیکھیں, صحابہ کرام کی عزت دیکھیں. آج بھی نام لو تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. اولیاء کرام میں دیکھیں تو داتا حضور کتنے سال صدیوں گزر گئی ہیں, دلوں میں بستے ہیں. اللہ والے جن سے اللہ راضی ہو وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی عزت باقی رہتی ہے. اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والے زندگی میں ہی بے عزت ہو جاتے ہیں, تھوڑے عرصے تک مشہور رہیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام کام کر کے عزت کمائی, مرنے سے پہلے ان کو اللہ معاف کرے ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ لوگ قریب نہیں جاتے. جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ بتائیں نا, کون ان کو فاتحہ کرنے والا ہوتا ہے؟ کس کام میں لگ گئی ہے ہماری قوم کہ جناب ویڈیوز بنائیں گے, لائکس بنائیں گے, چاہے وہ حرام کرنا پڑے. یہ عزت نہیں ہے. مولا حضرت موسیٰ نے اللہ سے کیا پوچھا کہ اللہ تیرے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ اب جواب سن لیں. میرا رب فرماتا ہے کہ جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے. کنٹرول ہے, بدلہ لے سکتا ہوں. اچھا ہماری معافی بھی 2 طرح کی ہے. ہم معاف اس کو کرتے ہیں جس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. یار اس کے تو بڑے رابطے ہیں بھائی, بہت بڑا آدمی ہے, بڑے اس کے تو گارڈ وارڈ ساتھ ہوتے ہیں, چلو یار معاف کیا.
اس کو کیا معاف کیا بھائی؟ اس کو تم بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. مزہ تو یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو مسل سکتے ہو, سامنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں, اور پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. یہ اصل معافی ہے نا. پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ سب سے بڑھ کر عزت والا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک حدیث یاد کر لیں, آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. بس یہ یاد رکھنا. جب جی چاہے نا میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے چھوڑنا نہیں ہے, میں نے اس کو تباہ کر دینا ہے, تو یہ یاد رکھنا کہ کوئی ہے جس کا مجھ پر بھی جو ہے نا آرڈر چلتا ہے. اور اللہ نے اگر مجھے پکڑ لیا نا, کیونکہ میری اور آپ کی خطائیں بہت ساری ہیں. اب مثال کے طور پہ ابھی شب قدر میں ہم نے ایک دعا کی, بار بار پڑھی ہوگی آپ نے. کیا دعا تھی؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. بیوٹیفل دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے. مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ کیسی دعا ہے کہ میں اللہ سے تو عرض کر رہا ہوں میرے مولا مجھے میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. مگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا؟ نہیں نہیں, میں نہیں معاف کروں گا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, بس موقع نہیں مل رہا یار. اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا, اس دن جا کے سب کے سامنے ذلیل کروں گا. اپنے بچوں کو بھی لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں, بیٹا فلاں کو چھوڑنا نہیں, تو انہیں بدلہ لینا ہے, فلاں رشتہ دار کے گھر جانا نہیں ہے. یعنی خاندانی دشمنیاں پال کے بیٹھے ہیں, اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے. یار یہ کیسی معافی ہے؟ اللہ سے یہ کہو نا کہ اے رب العالمین, مجھے لوگوں نے ستایا بھی, دل بھی دکھایا, تکلیف بھی پہنچائی, مگر میں بندہ ہو کر تیرے بندوں کو آج معاف کرتا ہوں. اے اللہ تو کریم ہے نا, سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے, تو بھی مجھے معاف فرما دے. یہ معافی اور ہے نا, مزیدار معافی ہے نا. تو یاد رکھیے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیں, بعض اوقات جو لوگ یہ کمزوروں پر روب جماتے ہیں نا, دبا دیتے ہیں, پریشر دیتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں. میں نے ایک بار بیان میں کئی بار یہ جملہ کہا ہے, میں پنجاب کے ٹریول پہ تھا, وہاں ایک جملہ سیکھا تھا, کسی پنجابی بھائی نے بتایا تھا. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. تو میں نے کہا یہ کیوں ماڑا کمزور کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے اس لیے کہ مضبوط تو اپنا بدلہ خود لے لے گا, مگر جو کمزور ہوگا نا وہ بدلہ نہیں لے سکے گا, مگر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دے گا. جب اس کی فریاد وہاں پہنچے گی نا تو پھر ظالم بچتا نہیں ہے, پھر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. کمزور آدمی کی ہائے سے ڈرنا چاہیے. تو ہمیں معاف کرنا ہے, درگزر کرنا ہے. اور سبحان اللہ, اب ایک اور ریوارڈ سنیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جو شخص یہ 3 کام کر لینا, اللہ اس کا قیامت کے دن حساب بھی آسانی سے لے گا اور اس کو جنت میں گھر بھی عطا فرمائے گا. اب مجھے بتائیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں, مجھے لائیو سن رہے ہیں, کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ حساب بھی آسان ہو جائے اور جنت میں گھر مل جائے؟ ٹھیک ہے نا. کام 3 ہیں. ویسے ہی دل کے دروازے پر چوٹ کرنے کے لیے, دستک دینے کے لیے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ابھی اعلان کروں 3 کام کرنے میں سب کو ناروے میں ایک گھر مل جائے گا اپنا اونرشپ پہ. بندہ کہے گا حاجی صاحب گھر دے دو, تسی کم بتاؤ کی کرنا ہے, کم بد میں بتا دینا, جو بتاؤ گے کر دیں گے. 3 ہی کام کرنے ہیں نا, واقعی پکا اپنا گھر, پراپرٹی, جی آپ کی اپنی VIP گھر ملے گا. مجھے بتاؤ ناروے کا گھر اچھا یا جنت کا گھر اچھا؟ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے نا, تو یقیناً ملے گا, حساب بھی آسان ہو جائے گا. اب کام 3 ہیں, تھوڑے مشکل ہیں, میں نہیں کہوں گا آسان ہے, لیکن کر سکتے ہیں آپ. کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. یہ 3 کام کر لو, فائدہ کیا ہے؟ اللہ حساب آسانی سے لے گا اور جنت میں گھر بھی عطا فرمائے. سودا مہنگا تو نہیں ہے نا, سچ بتاؤ ہے؟ جنت کا گھر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے اس کی, یہاں تو مرنا ہے میں نے اور آپ نے, ادھر موت بھی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو بس صرف کرنا کیا ہے, ہو جائے کسی مسلمان سے غلطی, معاف کر دیں. زیادتی کی ہے, درگزر کر لیں. اس نے مجھے رشتہ داری توڑی ہے, میں جوڑ لوں. وہ مجھے نہیں دے رہا, میں اسے دینا شروع کر دوں. ہم کہتے ہیں میں بھی تحفہ نہیں دوں گا, اس کے گھر گیا تھا اس نے بھی تحفہ نہیں دیا تھا, میں اپنے بچے کی شادی میں اس کو نہیں بلاؤں گا, انہوں نے نہیں بلایا تھا. بھائی اس نے محروم کیا نا, آپ عطا کریں. اچھا اب دوبارہ آ جاتا ہوں اسی ٹاپک کی طرف. ان تینوں چیزوں میں اللہ کی عبادت بظاہر کون سی ہے؟ کون سا سجدہ ہے؟ کون سی تلاوت ہے؟ کون سے جناب اس کے اندر روزے ہیں؟ محروم کرنے پر عطا کرو, ظلم کرنے پر معاف کرو, جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. بتاؤ اگر یہ کرنا ہم شروع ہو جائیں تو سوسائٹی کیسی ہو جائے گی, معاشرہ کتنا پیارا ہو جائے گا, پیار کتنا بڑھ جائے گا. یہ ہے میرا اسلام, جو میں بار بار آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں اور اس کو پڑھیں, اسلام کو, اور عمل کریں. اسلام سے بڑھ کر سوسائٹی کے لیے بہترین مذہب کوئی اور نہیں. دوستو
آپ نے بیان کو سنا، اس بیان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، معاف کرنا، معافی دینا، یہ اپنے عادت میں شامل کیجئے، کیونکہ یہ ادا، یہ عمل، یہ چیز رب تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس عمل کو اپنا کر رب کے پسندیدہ آپ بھی بنیے۔ مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔